نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ سورہ فتح میں ہم نے شروع میں یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے جس وعدے کا وہ قرآن کریم میں دیگر مقامات پر ذکر کرتے رہے ہیں، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے تو اس کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ابھی بھی یہ ذہن میں رہے کہ یہ اعلان ہے۔ 6 ہجری میں صورتحال یہی ہے کہ زمینی حقیقت جسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے بظاہر دب کے معاہدہ کیا ہے، بظاہر وہ لوٹائے گئے ہیں عمرہ کیے بغیر، بظاہر کفار غالب رہے ہیں، لیکن اب دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے برعکس بات کہہ رہے ہیں، اور ودن 2 or 3 years یہ معاملات بالکل ہو گئے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور یہی اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں۔ میں نے اس سورت کی تمہید میں بیان کیا تھا کہ منافقین نے عمرے کے اس پرخطر سفر پر جانے سے انکار کر دیا تھا، تو اب ان کو ایڈریس کر لیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ وہی کم و بیش معاملہ تھا جو جنگ تبوک کے موقع پر ہوا، اور سورہ توبہ میں ہم نے دیکھا کہ اس پہ کیا اللہ تعالیٰ نے تبصرے کیے، یہی معاملہ اس موقع پہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے بدو، یہ منافقین تم سے یہ کہیں گے کہ ہمارے مال مویشی نے، ہمارے گھر کے معاملات نے ہمیں ذرا پھنسا لیا تھا اس طرح کہ ہم آپ کے ساتھ جا نہ سکیں، تو آپ ہمارے لیے درگزر کی درخواست کریں اللہ تعالیٰ سے۔ حالانکہ یہ صرف ان کی بات تھی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اپنی بزدلی کی وجہ سے نہیں گئے تھے اور مفاد پرستی کی وجہ سے۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے زبردست نکیر کی اس موقع پہ، اور یہ منع کر دیا کہ اب یہ اگلی جو جنگ ہو رہی ہے خیبر، اس میں تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ البتہ یہ ان سے کہا گیا ہے کہ نبی ان سے کہہ دو جو پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں لوگ، یہ اعراب، کہ تم بلائے جاؤ گے کہ ایسی قوم سے جنگ کرنے کے لیے جو بہت جنگجو قوم ہے، تم ان سے لڑتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے۔ مراد ہے کفار مکہ، وہ ظاہر ہے کہ عرب کے سردار تھے، جنگ میں بھی بہت اچھے تھے، اور ان کے خلاف ہی وہ جنگ ہوئی ہے کہ جس میں 2 میں سے کوئی ایک چیز تھی، یا تو انہیں اسلام قبول کرنا تھا یا انہیں مارے جانا تھا، تیسری کوئی چوائس ان کے لیے نہیں تھی۔ تو یہ ان کو ایک آپشن دے دی گئی ہے۔ پھر ہمیشہ کی طرح جو لوگ ہیں عذر جن کا جینین تھا ان کو رعایت دی گئی، نابینا ہوں، لنگڑے ہیں، مریض ہیں، ان پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جب انہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو اللہ نے جان لیا جو اخلاص ان کے دلوں میں تھا، اور پھر ان کے قلوب پر سکینت نازل کی۔ یعنی مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشکل کام تھا اس صورتحال کو قبول کرنا، لیکن اللہ نے ان پہ خصوصی کرم کیا، سکینت نازل کی، اطمینان قلب دیا۔ اور میں یہ پہلے بھی شاید کسی موقع پہ واضح کر چکا ہوں کہ اصل چیز تو اطمینان قلب ہوتی ہے، خارج میں حالات اچھے ہوں یا برے ہوں، اگر آپ کے دل پہ سکینت نازل ہو گئی ہے تو سمجھیے کہ آپ کے لیے کوئی غم نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ بدترین مالی کرائسس میں ہوں، آپ بدترین بیماریوں میں گھرے ہوئے ہوں، اگر اطمینان قلب آپ کو حاصل ہے، سکینت نازل ہو گئی ہے آپ کے قلب پہ، اور جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ نازل کرتے ہیں، تو پھر سمجھیے کہ آپ کو اس آزمائش سے اس لیے گزارا جا رہا ہے کہ وہ آپ کو مزید کچھ دینا چاہتا ہے۔ اور آزمائش کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی، جیسے ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس لیے یہ سب کچھ کرتا ہوں کہ جھاڑنا چاہتا ہوں، میں بندے کو خالص سے خالص بنانا چاہتا ہوں۔ تو اصل چیز یہ سکینت ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے نقد انعام فوراً نازل کر دیا، اور ایک فوری فتح بھی تمہیں دے دی، یہ اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اور پھر اللہ کہتے ہیں میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں، اللہ وعدہ کرتے ہیں بہت ساری غنیمتوں کا جو تم لوگے، اور سر دستوں تمہیں یہی دے دیا۔ وعدہ کس کا کر رہے ہیں؟ فتح خیبر کا۔ یہاں سے مسلمانوں کو بڑی مالی فراوانی حاصل ہو گئی تھی، اور جنگ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد یہ مسلمانوں کو یہ کامیابی مل گئی تھی۔
پھر کہتے ہیں کہ دوسری جو جس تمہارے احاطے میں نہیں آ سکی تم اس پہ تم یعنی فتح مکہ تم فتح نہیں کر سکے ہو ابھی تک، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ قدرت رکھتا ہے اور امید دلا رہے ہیں کہ وہ بھی ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، تو ایک اشارہ انہوں نے دے دیا کہ سر دست تو یہ نہیں ہوا، تم یہ حاصل نہیں کر سکے، لیکن جلد یا بدیر یہ بھی ہو جائے گا۔ پھر آخر میں سورت کے اللہ تعالیٰ اس فیصلہ کن غلبے کا اعلان کر رہے ہیں جو اب سرزمین عرب پر ہونا تھا، اور یہ بتا رہے ہیں کہ کن لوگوں کے ہاتھوں سے یہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو خواب دکھایا گیا تھا وہ برحق تھا، وہ سچا خواب تھا، رسول کا خواب جھوٹا نہیں تھا۔ انشاءاللہ تم داخل ہوگے مسجد حرام میں امن کے ساتھ، حلق تم نے یعنی بال منڈوا بھی رکھے ہوں گے اور قصر بھی کرائے بھی ہوں گے، کتروا رکھا بھی ہوگا، ان کو کوئی خوف تمہیں نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اگلے برس پھر مسلمانوں نے عمرہ کر لیا اور پھر اس کے بعد تو مکہ ہی فتح ہو گیا، اور پھر وہ اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اسے تمام ادیان پر، سرزمین عرب کے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ ہی اپنے اس فیصلے کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ یہ اعلان بھی اللہ تعالیٰ اس وقت کر رہے ہیں جب بظاہر مسلمان مغلوب ہیں، بظاہر کفار غالب ہیں، لیکن صرف 2 برس کے اندر یہ معجزہ بھی ہو گیا، اور یہ اسی سنت کا ظہور تھا کہ رسول جب آ گیا تو رسول کو غالب رہنا ہے، اس کا تعلق مجھ سے آپ سے نہیں ہے۔ ہم دین حق لے کے جائیں، کچھ بھی لے کے جائیں، ہمارے ساتھ تو عالم اسباب میں معاملہ ہوگا۔ رسول کے ساتھ تو آپ دیکھیں وہ تنہا بھی ہوتا ہے، پورے اعتماد سے اسے کہا جاتا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے۔ اور یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ سزا و جزا کا حصی ثبوت ہے، آخری حصی ثبوت ہے جو کسی کو دکھایا جا سکتا ہے، تو وہ دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور یہ آخری دفعہ کن لوگوں کے ہاتھوں دکھایا گیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں، جو کفار پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ تم دیکھو گے انہیں کہ وہ اللہ کی رضا اور اس کے فضل کی تلاش میں رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کا امتیاز ان کے چہروں پر سجدوں کا جو نشان ہے اس سے ظاہر ہے۔ یہ ان کی مثال ہے جو تورات میں بیان ہوئی ہے، اور انجیل میں ان کی مثال اس کھیتی کی طرح بیان ہوئی ہے کہ جو آغاز میں تو بالکل ایک باریک سوئی کی طرح سے نکلتی ہے، پھر وہ سہارا پاتی ہے، مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے، اور پھر اپنے تنے پر جم کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس وقت کسان اسے دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور کفار جلتے ہیں۔ یہ نقشہ کھینچ دیا اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے یہ پروگرس ہوئی، اور یہ بیان ہی انجیل اور تورات میں یہ پیشگوئیاں ایسے بیان ہوئی ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب میں آخرت کا وعدہ بھی کر رہا ہوں، دنیا کا تو کر لیا، وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے، عمل صالح لانے والوں سے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ جو آخری صفات بیان کی گئی تھیں سورت حجرات جو کہ دوسرا حصہ ہے، یعنی اس جوڑے کی دوسری صورت ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کھوٹ نہ آنے پائے۔ کچھ نئے لوگ بھی اسلام لا رہے ہیں تو وہ ان قدیم الاسلام لوگوں کے ساتھ مل کے معاشرے کا توازن ذرا کمزور کر رہے تھے، تو ان کو نئے لوگوں کو اب متنبع کیا جا رہا ہے۔ پہلی بات ان سے کہی جا رہی ہے کہ یہ جو نئے سردار تھے، نجد کے بدوی صحرا کے لوگ تھے، اتنے کلچرڈ بھی نہیں تھے اور ایمان میں پختہ بھی نہیں تھے، تو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے تنگ کرتے تھے، اپنے اسلام کا احسان گویا کہ جتلاتے تھے۔ تو ان پہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی آرا کو مقدم مت کرو، میں نے یہ کہہ دیا، میری یہ رائے ہے، یہ رویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں ہونا چاہیے، اور نہ یہ کہ ان کو ان پر اپنی آواز کو بلند کرو، ان کے سامنے گفتگو میں کبھی رسول اللہ کے سامنے آواز کو بلند نہ کرو، اور نہ ان کو اس طرح بلاؤ بلند آواز سے جیسے کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر یہ کرو گے تو اعمال ختم ہو جائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے جو سکھایا جا رہا ہے۔ پھر اجتماعی زندگی سے متعلق کچھ احکامات، کچھ ہدایات جو آج بھی ہمارے لیے اسی طرح متعلق ہیں، ہم بھی اکثر ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اہل ایمان، تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی اہم خبر لے کے آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم
کسی قوم پہ جا پڑو، یعنی تمہیں آ کے بتایا کہ تمہارے خلاف جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور تم کود کر جنگ کا تم نے بھی کوئی سٹیپ لے لیا، اور پھر تمہیں افسوس ہو، ندامت ہو کہ ہم نے کیا کیا، بے قصوروں کے ساتھ کیا کیا۔ تو آج بھی زندگی کا یہ اصول رکھنا چاہیے کہ کوئی بات کسی کے متعلق بھی تعلقات میں ہمارے ملنے جلنے والوں میں سامنے آئے تو پہلے تحقیق کر لیں کہ بات صحیح ہے بھی یا نہیں ہے، ہم ایک رائے قائم کر لیں کسی کے متعلق کہ اچھا فلاں شخص نے جو ہے وہ ہم پہ جادو کیا ہے۔ تو وہ اکثر ہوتا خواتین میں، تو ہم نے دیکھا ہے کوئی بھی گھر میں مسئلہ ہو تو آخر میں وہ جادو پہ ٹانگ آ کے ٹوٹتی ہے۔ تو اول تو میں آگے بیان کروں گا، یہ ویسے ہی بدگمانی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی بات ہو کہ فلاں شخص آپ کے خلاف یہ مشورے کر رہا ہے اور یہ معاملات ہو رہے ہیں، تو پہلے اچھی طرح تحقیق کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو دلا رہے ہیں کہ کیا اس نے خصوصی احسان صحابہ اکرام پہ کر رکھا ہے، یہ الگ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ صحابہ اکرام نہیں کر رہے تھے۔ صحابہ اکرام تو وہ لوگ تھے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ایمان کو ان کے لیے محبوب بنا دیا اور ان کے دل کو اس سے مزین کر دیا، اور کفر کو اور نافرمانی کو اور بدعمالی کو ان کے لیے انتہائی مکروہ بنا دیا ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ پھر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو، اگر مسلمانوں میں سے دو گروہوں میں آپس میں جنگ ہو جائے تو ان میں صلح کرا دو، اور اگر ایک دوسرے پہ زیادتی کرے تو جس نے زیادتی کی ہے اس سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اور اگر وہ لوٹ آئے تو پھر ان کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کراؤ۔ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں کسی کا جھگڑا ہو گیا تو میں یہ دیکھوں کہ جی میں نے تو ان کی بیٹی دے رکھی، میں ان کے خلاف بات کر ہی نہیں سکتا، میرا ان سے کچھ مفاد ہے، میں تو بات کر ہی نہیں سکتا، میرے ذاتی تعلقات میں میں تو ان کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اچھے اچھے لوگوں کا ایمان پرکھ لیا جاتا ہے۔ تو ہمیشہ عدل، ہمیشہ انصاف، اس کا ساتھ دیجیے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، جس طرح اپنے بھائیوں میں کوئی معاملہ ہوگا تو تم صلح صفائی کرانے کی کوشش کرو گے، ویسے دوسروں کو بھی سمجھ دو، ان میں بھی صلح صفائی کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ پھر دیکھو، یہ نہ ہو کہ اہل ایمان کے، جو ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مردوں میں سے بھی پہلے توجہ دلاتے ہیں کہ کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو۔ اور پھر خاص طور پر خواتین کو مخاطب کر کے وہ کہتے ہیں کہ میری بہنوں، اگر آپ سو رہی ہیں تو جاگ جائیں، اور پھر یہ سنیں کہ تم میں سے کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہے۔ مذاق اڑانا تو ہمارے یہاں روزمرہ کا معمول ہے، لیکن اس میں جو آیت میں ایک بات خاص کہی گئی ہے وہ سمجھ لیں، کس قسم کا مذاق ممنوع ہے۔ عام مذاق ممنوع نہیں، مذاق تو زندگی کا ایک جز ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے نا، ہو سکتا ہے ان سے بہتر ہو، کسی کی تحقیر کرتے ہوئے، تضحیق کرتے ہوئے، کسی کو کمتر سمجھتے ہوئے، آپ مال میں زیادہ ہیں، آپ جمال میں زیادہ ہیں، آپ نسب میں زیادہ ہیں، آپ طبقاتی طور پر شاید بہتر ہیں، یہ چیزیں جب پس منظر اور ذہن میں ہوں اور پھر کسی کے ساتھ مذاق کیا جائے اس کی توہین کے لیے، تذلیل کے لیے، تو یہ بڑے جرائم میں سے ہے۔ ویسے تو آدمی کوئی شگفتگی کی بات ہے، مزاح کی بات ہے، کر ہی لیتا ہے آپس میں، دل شکنی کا عنصر اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ایک دوسرے کو آپس میں تانا مت دو۔ یہ بھی انسان کب کرتا ہے؟ جب دل نفرت سے بھرا ہوا ہو، بغض سے بھرا ہوا ہو، تو اپنے بغض کا اظہار کرتا ہے، کسی کو تانا دیتا ہے، کسی کو عیب لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی سختی سے روکتے ہیں۔ اور تیسری چیز، برے نام رکھنا، برے القاب رکھنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ روکتے ہیں، اور پھر سمجھاتے ہیں کہ تم ایمان لے آئے ہو تو ایمان لانے کے بعد یہ کیا کر رہے ہو کہ تم فسق میں نام کما رہے ہو۔ یہ سارے کام کرنا بڑے جرائم میں سے فسق ہے، اور اس کی سزا آپ پیچھے دیکھ چکے، بیان کیا گیا کہ یہ لوگ ہلاک کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ، توبہ کر لو، اور توبہ نہیں کرتے تو پھر یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں۔ مذاق اڑانا، تحقیر کرنا، برے نام رکھنا، بہت عام طور پہ کسی کی کوئی عیب بھی پایا جا رہا ہے، اس پہ نام رکھ دیا، یہ تو ٹھنگنی خاتون ہے یا بونی ہے، عام گفتگو میں اس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو تحقیر و تذلیل کسی مسلمان بھائی کی اگر کی ہے
تو پھر یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اہل ایمان بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ آدمی دوسروں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرتا ہے وہ بہرحال کچھ نہ کچھ گمان پہ ہی معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ ایک شخص ایک عمل کرتا ہے تو اس کے بعد ذہن میں ایک تاثر پیدا ہوتا ہے، تو تاثر بس ایک حد تک ہی رہنا چاہیے، اور اس حد تک جس حد تک عمل ہو۔ اس سے آگے بڑھ کے آپ نے دیکھا کہ دو لوگ سرگوشیاں کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ تو میرے خلاف ہی بات کر رہے ہیں۔ ایک شخص دوسرے شخص کے پاس گیا، کوئی معاملہ کر رہا ہے اور آپ کی طرف دیکھ لیا، تو آپ نے کہا اچھا یہ تو میرے خلاف ہی مشورہ کر رہے ہیں۔ تو بدگمانی سے پرہیز کریں اور حسن ظن سے کام لیں۔ اس سے میں نے یہ دیکھا ہے کہ سب سے زیادہ آدمی کی اپنی جان سکون میں رہتی ہے، اس لیے کہ کسی دوسرے نے جو کرنا ہے وہ تو جب کرے گا تب کرے گا۔ ابھی وہ آپس میں پلاننگ ہی کر رہے ہیں اور آپ ادھر سے کڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ایک ان جنرل اصول ہمیں بتا رکھا ہے کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ، صبر اور تقوی اختیار کرنے والوں کو کسی برائے آدمی کی، بری عورت کی برائی سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ پہ بھروسہ کریں، تقوی اور صبر سے کام لیں اور بے پرواہ ہو جائیں۔ گمان رکھنا ہے تو اچھا رکھیں ورنہ نہ رکھیں، اور لوگوں کی پرائیویسی میں انٹرفیئر مت کریں۔ ولا تجسسوا، تجسس مت کریں، زبردستی انکوائریاں کرنا، کسی کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے تو اب آپ جا کے تحقیق کر رہے ہیں، یہ آدمی اس لیے کرتا ہے کہ پھر مزے لے کے اور مرچیں لگا کے آگے پھیلائے، بدنام کریں لوگوں کو۔ تو اس چیز سے بھی بڑا روکا گیا ہے۔ اس میں جو اچھے مقصد سے تجسس ہے وہ ظاہر ہے کہ نہیں روکا گیا، کسی کے حال اس لیے معلوم کر رہے ہیں کہ صلح صفائی کرا دیں یا کسی غریب کی مدد کر دیں، اس سے ممانعت نہیں ہے۔ غیبت نہ کرو کسی کی۔ غیبت کیا ہوتی ہے کہ کسی میں واقعتاً کوئی کمزوری پائی جا رہی ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ کمزوری نہیں پائی جا رہی اور پھر آپ نے اپنی طرف سے بنا کے لگا دی تو وہ بہتان ہے، یہ زیادہ بڑا جرم ہے۔ کسی میں کوئی عیب پایا جا رہا ہے اور آپ اس کے سامنے بیان نہیں کر رہے، پیچھے کر رہے ہیں، تو یہ قرآن اس کو واضح کرتا ہے کہ سامنے آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ تانازہ نہیں ہوتی، پیچھے آدمی غیبت کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اتنا مکروہ عمل ہے کہ دیکھو یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خود بھی اس سے کراہیت کرو گے نا تو اس سے بچو اور اللہ سے ڈرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اور رسول یہ بتا دیا کہ کس چیز کے پیچھے جاؤ، اللہ کے نزدیک سب سے عزت والے لوگ اصل میں تقوی والے لوگ ہیں۔ یہ نسب کی برتری، یہ مال کی برتری، یہ خلقی چیزوں میں سے کسی بھی چیز کی برتری اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدمی کے جیسے اعمال ہوں گے ویسا بنا دیں گے، برے اعمال ہوں گے بدصورت بنا دیں گے، اچھے اعمال ہوں گے اچھا بنا دیں گے، دولت مند بنا دیں گے، برے اعمال ہوں گے بہت غریب بنا دیں گے، اور اس کا نقشہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، آگے بھی آ رہا ہے کیا ہوگا انجام۔ تقوی کے پیچھے جاؤ، یہ مطلوب ہے۔ پھر آخر میں ان لوگوں کو یہ متنبہ کیا گیا ہے کہ تم جو اپنا احسان جتا رہا ہو اسلام لا کے، تو احسان مت جتاؤ، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہیں اس نے اسلام کی توفیق دی ہے۔ اب چھٹا گروپ شروع ہو رہا ہے صورتوں کا۔ سورہ قاف سے تحریم تک 17 صورتیں ہیں، اور اس کا مرکزی مضمون ہے سزا جزا اور اس کی اساسات۔ پیچھے ہم نے دیکھ لیا رسالت آئی، پھر توحید آئی، یعنی پہلے رسول آتا ہے، رسول کا پیغام اصل میں توحید ہی ہوتی ہے، اس کے ضمن میں ہی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، اور یہی اصل ہدایت ہے۔ ہدایت جب آتی ہے تو اس کے ساتھ لازماً سزا جزا ہوتی ہے۔ تو اب سزا جزا پہ اللہ تعالیٰ کلام کریں گے۔ اس کی پہلی صورت قاف ہے، یہ ایک نوعیت سے اس کا پورے باب کا مقدمہ بھی ہے، اور ان مباحث پر روشنی ڈالی گئی ہے جو اب آگے زیر بحث آئیں گے۔ اور اس کا مرکزی موضوع ہے سزا جزا کا اس بات کہ وہ ہو کے رہے گی، اور حیات بعد از ممات، یعنی موت کے بعد جو زندگی ہے اس کی سچائی کو واضح کریں گے۔ شروع ہوتا ہے اسی کفار کے اعتراض سے کہ بڑی عجیب بات ہے، ایک ڈرانے والا آ گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے۔ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم جب مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ یہ تو بڑی دور کی بات ہے، ممکن نہیں ہے۔ نہ جسم رہیں گے، اچھا حساب کتاب کیسے ہوگا، عمل کون بتائے گا کیا عمل کیے؟ تو اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ
دے رہے ہیں. پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو وہ جو دلائل پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، قدرت کے دلائل، آسمان و زمین کو ہم نے پیدا کیا، کیسے اسے بنایا، تو جس نے اتنا بڑا سسٹم بنا دیا وہ تمہیں نہیں بنا سکتا، یہ پہلی دلیل دی. پھر دوسری یہ کہ آسمان سے بارش برسائی، اس سے تمہارے سامنے روزانہ مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں، تو کیا ہم تمہیں نہیں زندہ کر سکتے؟ ایسے تمہارا زندہ کیا جانا ہوگا. تیسری دلیل وہی، یہ تینوں قدرت کی دلائل ہیں، ان پہ تفصیل سے میں پچھلے دنوں میں 1 مہینے میں بات کر چکا ہوں. تیسری قدرت کی دلیل کیا ہے کہ روزانہ تمہیں تمہارے پیدا کر رہے ہیں. کیا ہم پہلی تخلیق سے عاجز آ گئے ہیں؟ بہت مشکل کام تھا جو اب دوبارہ نہیں کریں گے. روزانہ تم پیدا ہوتے ہو اپنے گھروں میں، تو پہلی دفعہ بغیر ماڈل کے تو تمہیں بنا دیتے ہیں، دوسری دفعہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ قدرت کے 3 دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ حیات بعد از ممات پہ کرتے ہیں. ایک کائنات کی تخلیق، دوسری بارش سے زمین کا زندہ ہونا، اور تیسرا انسانوں کا پیدا ہونا. یہ تینوں چیزیں بتا رہی ہیں کہ اگلی دفعہ پیدا کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو سوالات تھے نا، ایک تو بات تھی کہ کیسے پیدا ہوگا، پھر حساب کتاب کیسے ہوگا، یہ بھی ابہام تھا اس بات میں. اب اس کا جواب دے رہے ہیں، اور یہ قرآن کا بڑا بے مثل مقام ہے جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اس کے دلوں میں آنے والے ہر وسوسے کو ہم جانتے ہیں، اور ہم تو انسان کی رگے جاں سے، اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو سب علم ہوتا ہے، دلوں کا حال جانتے ہیں. تمہارے ذہن میں کوئی خیال آئے وہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، بلکہ خیال تم تک بعد میں پہنچتا ہے، ہم تک پہلے پہنچ جاتا ہے. اور پھر دوسری حقیقت سے وہ آگے کر رہے ہیں کہ فیصلہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اپنے علم پہ وہ نہیں کریں گے. کس علم پہ کریں گے اب وہ بتا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ذرا دھیان کرو اس بات کا بھی کہ تمہارے دائیں اور بائیں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے اخذ کر رہے ہیں. جو لفظ بھی تم زبان سے نکالتے ہو تو ایک مستعد نگران موجود ہے، فوراً نوٹ کر لیتا ہے. ایک لفظ بھی آپ کہیں گے یا میں کہوں گا، کوئی بھی کہتا ہے تو اسی وقت وہ حدیث میں وضاحت آ گئی، دائیں ہاتھ والا جو ہے وہ اچھائیاں لکھتا ہے، بائیں ہاتھ والا برائیاں لکھتا ہے. تو جو بھی لفظ ہم زبان سے نکالیں گے وہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ ہمارے اعضا بھی اصل میں ریکارڈ کر رہے ہیں، کہیں نہیں جا رہا. اعضا کو بھی یاد رہ رہا ہے، قیامت کے دن وہ بھی گواہی دے دیں گے. پھر وہ کہتے ہیں یہ تو انتظام کر لیا، اب ہوگا کیا کہ تمہاری موت آئے گی، موت کی غشی آ جائے گی اس سچائی کو لے کے جسے تم جھٹلاتے رہے تھے اور جس سے تم بھاگتے رہے تھے. اور پھر پردہ اٹھے گا، قیامت کا سور پھونکا جائے گا، تو جس دن سے متنبع کیا جا رہا تھا وہ دن تم دیکھ لو گے اپنی آنکھوں سے. اور اس وقت کیا ہوگا کہ ہر نفس اس طرح اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگا کہ ایک ہانکنے والا ہوگا اور دوسرا فرشتہ گواہ بن کے آئے گا. 2 فرشتے، 2 جس طرح لکھ رہے ہیں 2 ہی فرشتے، غالباً یہی 2 فرشتے ہوں گے. ایک اس کا ریکارڈ رجسٹر نامہ اعمال ہاتھ میں لے کے آئے گا اور دوسرا ہانکتا ہوا لائے گا. اس سے محسوس ہی ہوتا ہے، جو آگے واضح بھی ہو جائے گا کہ یہ کفار کا ذکر ہے، نیکوکاروں کو اس طرح نہیں لایا جائے گا. اور پھر یہ کہا جائے گا کہ تم اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے نا، تو آج ہم نے تمہاری نگاہوں کا پردہ اٹھا دیا ہے اور دیکھ لو تمہاری نظر کتنی تیز چل رہی ہے. جو حقیقتیں تمہیں دنیا میں نظر نہیں آتی تھیں، سمجھ میں نہیں آتی تھیں، سارے نشانیاں دیکھنے کے باوجود، جو عقل سے نہیں دیکھا، جو بصیرت سے نہیں دیکھا، آج اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیکھ لو. سب جنت وہ رہی، جہنم وہ رہی. جنت گئی ہاتھ سے اور جہنم میں تمہیں جانا ہے. تو جو فرشتہ ہوگا غالباً ہانکنے والا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار یہ جو مجرم تھا میرے پاس حاضر ہے، موجود ہے، جو میری تحویل میں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تم دونوں اس کو جہنم میں دھکا دے کے پھینک دو. اور ہر کافر کو یہ اب وجوہات بیان ہو رہی ہیں کہ اس انجام سے کیوں دو چار ہوئے. ہر کافر کو، ہر حق کے معاند کو، دشمن حق کو جو بھلائی سے روکتا تھا، یہ ان کی صفات ہیں. اور حدود الہی سے بے پرواہ تھا اور آخرت کے بارے میں شک میں پڑا رہتا تھا. اور جس نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا رکھے تھے، ان کو ڈال دو شدید عذاب میں. عذاب میں جب چلے جائیں گے جہنم میں،
تو وہاں حضرت صاحب سے ملاقات ہو جائے گی. حضرت صاحب کون ہے؟ شیطان. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کئی جگہ کہ شیطان تو اس وقت صاف پیچھے ہٹ جائے گا کہ میں نے تو کچھ نہیں کہا. وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے اسے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں پڑا ہوا. تو آپس میں جھگڑا ہو رہا ہوگا. قرآن نے دیگر مقامات پہ بیان کیا اس جھگڑے کو. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے پاس مت جھگڑو، میں نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا، اپنی وعید اپنی تنبیہ لکھ کے بھیج دی تھی تمہارے پاس. تو اب مذرائے کرم میرے پاس مت جھگڑو، اور جو میں فیصلہ کر چکا ہوں، جو میری وعید وعدے تھے، کچھ بھی نہیں بدلے گا. اور میں اپنے بندوں پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تم اس انجام کو پہنچے ہو تو اپنے اعمال سے پہنچے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ شدت غضب کے ساتھ جہنم کی طرف متوجہ ہوں گے اور پوچھیں گے کہ جہنم تو بھر گئی. اور وہ عرض کرے گی پروردگار کے اور بھی ہیں. خوشی خوشی کہے گی وہ کہ لائیے، میں تو انتظار کر رہی ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ایک فیصلہ کر رکھا ہے سارے مجرموں سے میں جہنم کو بھر کے دم لوں گا. اور دوسری طرف نیکوکاروں کے لیے، متقیوں کے لیے جنت بالکل قریب لے آئی جائے گی، بالکل قریب لا کے دور بالکل نہ رہے گی. اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا. وعدہ کن سے کیا جا رہا تھا؟ رجوع کرنے والے، بے فکری کی زندگی گزارنے والے نہیں، غلطیاں ہو جائیں اس پر قائم رہنے والے نہیں، رجوع کرنے والے، لوٹ آنے والے، حدود الہی کی حفاظت کرنے والے، پروردگار رحمان سے غیب میں رہتے ہوئے بھی ڈر کی زندگی گزارنے والے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں ایک متوجہ دل لے کے آنے والے، یعنی اللہ کی طرف ہر وقت راغب رہنے والا، متوجہ رہنے والا دل. ان سے کہا جائے گا جس طرح وہ کفر کی اساسات تھیں جن پہ سزا سنائی جا رہی ہے، یہ بنیادی صفات ہیں جو اہل ایمان سے مطلوب ہیں، اور اس کی بنیاد پہ آدمی جنت میں جائے گا. تو ان سے کہا جائے گا کہ تم سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ وہ دن ہے جو ہمیشگی کا دن ہے، اور ہم دیکھ چکے ہیں نہ موت آئے گی اور نہ کوئی اور مسئلہ آئے گا. اور تمہارے لیے یہاں وہ سب کچھ ہوگا جو تم چاہو گے. وہ سب ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے. اور جب وہ چاہ چکیں گے، آدمی کے چاہنے کی بھی تو ایک حد ہوتی ہے نا. آدمی کتنے مطالبات کر سکتا ہے؟ اس دنیا میں اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، آپ ذرا مطالبات کی لسٹ بنا لیں، جتنی بھی بنا لیں وہ ختم ہو جائے گی. جب ختم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا اب میں دیتا ہوں. تو وہ جو دینا ہوگا تو اس کے کیا کہنے. تو یہ ہے وہ جنت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس کا میں نے وعدہ کر رکھا ہے. وقت ہو گیا انشاءاللہ، باقی جو حصہ ہے وہ کل ہم دیکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.